قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ سینے جنہوں نے اس کلام پاک کو محفوظ کیا ہوا، اور بڑے ہی خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی اولاد قرآن کریم کے حافظ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کلام کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کے سینوں کو، ان کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا۔ ہر مسلمان کو قرآن کریم حفظ ہونا چاہیے، پورا نہ صحیح لیکن جو قرآن کریم کی بعض مخصوص صورتیں ہیں، فضیلت والی صورتیں ہیں جن کے فضائل حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، تو وہ صورتیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ جیسے چاروں قل ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، سورہ ملک ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے بھی فضائل بیان کیے گئے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، اور سورہ الف لام میم سجدہ ہے، اور اسی طریقے سے آمن الرسول سورہ بقرہ کا آخری جو دو آیتیں ہیں جو آج تراویح میں پڑھی گئی ہے، اسی طرح آیت الکرسی ہے۔ تو یہ فضائل والی صورتیں یا فضائل والی جو آیتیں ہیں یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، ہم خود بھی یاد کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، فرصت ہی فرصت ہوتی ہے لوگوں کے پاس، دل بھی نرم ہوتے ہیں اور ماحول بھی ایک اچھا ہوتا ہے، اور ذہن بھی بالکل صاف ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے ذہن، یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ حضرات خود بھی یاد کریں اور اپنے گھر میں مسکورات کو، خواتین کو بھی یاد کرائیں اور بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ خاص طور سے آیت الکرسی ہے، آمن الرسول ہے، چاروں قل ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اور آیتیں تو سب کو یاد ہونی چاہیے، بہت فضائل بیان کیے گئے حدیث میں۔ آیت الکرسی جو آج کی تراویح میں پڑھی گئی ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ سارے قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے، عظیم آیت ہے، اعظم آیت، سب سے عظیم آیت ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ سارے قرآن کی آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی، سارے قرآن کی آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی ہے تو دنیا میں جتنے بت مورتیاں تھی سب کے سب زمین پہ گر پڑے۔ اس آیت الکرسی کی ایسی عظمت، ہیبت کہ دنیا کے جتنے بت تھے سب کے سب زمین پہ گر پڑے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، کیونکہ پوری آیت الکرسی کے اندر اللہ کی توحید، اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا، اور شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے، شرک کی مخالفت کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آیت الکرسی اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کرتی ہے، جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی حائل نہیں، اگر انتقال ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اگلی نماز تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اور رات میں جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا، کوئی تکلیف دینے والی چیز اس کے قریب نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں طویل روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، آخر میں شیطان نے کہا تھا کہ ابو ہریرہ رات میں بستر پر جب سونے کے لیے جاؤ تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ وہ ہے تو بڑا جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچی کہی کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے قریب شیطان نہیں جاتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جب گھر میں داخل ہوتے تو گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے، ایک کونے میں گئے، ہر گھر کے 4 کونے ہوتے تو ایک کونے میں جا کے کھڑے ہو کے آیت الکرسی پڑھتے، پھر دوسرے کونے میں، پھر تیسرے کونے میں، پھر چوتھے کونے میں، اس طرح چاروں کونے میں آیت الکرسی پڑھتے۔ گویا کہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں نے آیت الکرسی پڑھ لیا، اب میرا گھر اللہ کی حفاظت میں آ گیا، کیونکہ آیت الکرسی حفاظت کرنے والی۔ ٹھیک ہے، آیت الکرسی کا ترجمہ تو جن لوگوں کو یاد ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، جن کو یاد نہیں ہے وہ آیت الکرسی یاد کریں اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، گھر والوں کو بھی آیت الکرسی یاد کرائیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ترجمہ بھی ہو سکے تو یاد کر لے اس کا، وہ اللہ جو زندہ و جاوید ہے، کائنات کو تھامے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے، اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ یعنی کل قیامت کے دن انبیاء، اولیاء، مومنین اور جو بھی اللہ کے سامنے سفارش کریں گے وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی اجازت سے کریں گے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، مخلوق کے سامنے جو کچھ ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے وہ سب کو جانتا ہے، یعنی جو ہمیں دکھ رہا ہے، جو ہمارے سامنے وہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ سب بھی جانتے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق اس کے علم کا بالکل بھی احاطہ نہیں کر سکتی مگر اتنا ہی جتنا وہ مخلوق کو دینا چاہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو جتنا علم دینا چاہے اتنا ہی ان کے پاس آ سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کے اقتدار کی کرسی آسمان اور زمین کو کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے اقتدار کی کرسی آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور آسمان اور زمین کی حفاظت اس کے لیے دشوار نہیں ہے، آسمان اور زمین کی حفاظت اس کے لیے دشوار نہیں ہے۔ بعض اللہ والوں نے کہا ہے کہ جب اس جملے کو پڑھے ولا یؤودہ حفظہما تو تصور کریں کہ جب آسمان اور زمین کی حفاظت اس کے لیے مشکل نہیں ہے تو میری حفاظت اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتی ہے؟ جنات سے، جادو سے، نظر بد سے، اثرات سے، سب سے حفاظت کرنا اللہ کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ یہ تصور کر کے اس کو پڑھیں۔ ولا یؤودہ حفظہما، آسمان اور زمین کی حفاظت اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ وہو العلی العظیم،